بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1514 ہے اور آج سورۃ النحل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وکانا اور تھے فی المدینتی اس شہر میں 9 رہط 9 رہط 9 سرغنے، یفسدون وہ فساد کرتے تھے، فی الارض زمین میں، ملک میں، ولا یصلحون اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا انہوں نے کہا، تقاسموا تم آپس میں قسم کھاؤ، باللہ اللہ کی، لنبیتن البتہ ہم ضرور اس صالح پر شب خون ماریں گے، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل پر، ثم لنقولن پھر البتہ ہم ضرور کہیں گے، لِوَلِيِّهِ اس کے ولی سے، وارث سے، ما شہدنا کہ ہم حاضر موجود نہیں تھے، مہلک اہلہ اس کے اہل گھر والوں کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم، لصادقون یقیناً سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا اور انہوں نے چلی، مکرن ایک چال، وَمَكَرْنَا اور ہم نے بھی چلی، مکرن ایک چال، وہم اور وہ، لا یشعرون شعور نہیں رکھتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک چال چلے اور ان کو کچھ، ہم نے بھی ایک چال چلی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، شہر میں 9 سرغنے تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ تیسری بات، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر، صالح پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ چوتھی بات، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں۔ پانچویں بات، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ چھٹی بات، اور وہ ایک چال چلے، ہم نے ایک چال چلی اور ان کو کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے پچھلی آیات سے حضرت صالح علیہ السلام کی اور ان کی قوم سمود کی۔ قوم سمود جس شہر میں رہا کرتے تھے، حجر جس کا نام ہے، اصحاب حجر، اس شہر کے اندر 9 سرغنے تھے۔ جیسے کہ عموماً ہر محلے میں بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ دادا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سرغنے ہوتے ہیں۔ ہر شہر میں ہر روڑی شیٹر بولتے ہیں، اس طرح کے قوم سمود کے اندر بھی کچھ لوگ تھے۔ 9 لوگ تھے مشہور۔ وہ زمین میں، ملک میں بگاڑ کے کام کرتے تھے، فساد، بگاڑ۔ فساد بگاڑ کیا ہے؟ انصاف کو ختم کرنا، ظلم کرنا، امانت داری کو ختم کرنا، خیانت شروع کرنا، سلامتی کو ختم کرنا، امن کو ختم کر دینا، بد امنی پیدا کرنا، اس قسم کا کام کرتے تھے اور اصلاح سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ان 9 سرغنوں نے پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ آپس میں بیٹھ گئے سب اور قسم کھائی اللہ کی
اللہ کے نام پر قسم کھائی. کیا کھائی قسم؟ کہ ہم یہ جو صالح ہیں ہم کو ایک اللہ کی مدد کی طرف بلاتے ہیں، ان کو اور ان کے متعلقین کو، ان کے گھر والوں کو، ان پر جو ایمان لائے ان سب کو، ان سب پر ایک بار کی حملہ کریں گے، شب خون کریں گے، ان کے پر قتل کریں گے، ان کو ماریں گے. آج جب ماریں گے، مارنے کے بعد ہم کہیں گے کہ ان کے گھر والوں سے، ان کے جو وارث ہیں، جو لوگ آئیں گے وارث، ان کے ولی، ان سے کہیں گے کہ ہم تو ان کے گھر والوں کے پاس موجود ہی نہیں تھے. ہم لوگ ان کے گھر والوں کی جو ہلاکت کا جو وقت تھا اس وقت ہم تو تھے ہی نہیں. صاف انکار کر دیں گے، مکر جائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہم سچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. یہ پلان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. انہوں نے، قوم ثمود کے ان سرغنہ لوگوں نے بھی ایک چال چلی، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک چال چلی. انہوں نے خفیہ مشورے کیے اور تدبیریں کی حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کے گھر والوں کے خلاف. وہ خفیہ تدبیریں کی، اور وہ ان کی چالیں تھیں. خفیہ طور پر آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا، معاہدہ کیا، ہم ماریں گے، شب خون ماریں گے، فلاں فلاں. اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، اور ہم نے کیا کیا؟ ان کے اچانک عذاب کا فیصلہ کیا، اور اچانک ان کے پر ایسا عذاب آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عذاب آنے والا ہے. اسی لیے انسان رب ذوالجلال کے مقابل میں آنے کی کوشش نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے. طاقت کے نشے میں، جماعت کے نشے میں، طرفداروں کے نشے میں آدمی بعض مرتبہ اپنے پروردگار کی قوت، اس کی طاقت کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. انہوں نے بھی ایک چال چلی، ہم نے بھی ایک چال چلی. چال تو ہماری کامیاب ہوئی، ان کی چال تھوڑی کامیاب ہوئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہم نے جو چال ان کے ساتھ چلی. اچانک عذاب آیا، تہس نہس ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان قوموں کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.